الرحمن الرحیم ناول مسلط اذا قلم بنت اسلم آخری قسط ہے، لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ نیو ناول شروع کریں گے۔ موجودہ دن نعمان فون پر بات کرتا ونڈو کے پاس آیا جہاں فریہ نیچے لان میں منان کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور منان بھاگ رہا تھا اریبہ کے پیچھے۔ ہاں اریبہ، اس نے اپنا وعدہ نبھایا، فریہ کے نام پر اسے گود لیا۔ اس کے تمام اکاؤنٹس اور مینشن سرکاری کھاتے میں چلے گئے تھے۔ جوجو اور زیزی جانتے تھے کہ نعمان زندہ ہے، پر وہ بالکل ہی الگ زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے نعمان سے معافی بھی مانگی تھی مگر واپس اس کے پاس نہیں آئے تھے۔ دن میں یونی اور دوپہر سے رات وہ کیفے چلاتے تھے، حلال کماتے تھے، کسی لڑکی کے سامنے نظر نہیں اٹھاتے تھے۔ حالانکہ ان دو کواروں کو دیکھنے کے لیے کیفے لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا مگر وہ تو کسی اور ہی کی معافی کے منتظر تھے۔ نعمان کی سپلیمنٹری میں فریہ کی فیملی نے سپورٹ کیا تھا، جس کی بدولت انہوں نے ایک ریسٹورنٹ کھولا تھا جہاں حلال حرام کی تمیز رکھی جاتی تھی۔ وہاں شراب کا قطرہ تک نہیں تھا۔ وہ اپنے ملک میں جانا چاہتا تھا مگر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ شرمندہ تھا اس سے جس کو جلانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ عفت کی شادی میں بھی وہ چھپ کر آیا تھا، بس اب سادہ سی زندگی گزار رہا تھا اپنے گھر۔ اپنے اپنوں کو کھونے کے بعد وہ فریہ اور منان اور اریبہ کو پوری دنیا بنائے بیٹھا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے جب عنبر کے ساکن وجود میں حرکت ہونے لگی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، اسی دوران اس کی آنکھیں بھی کھل گئی تھیں۔ پلکیں اتنی بھاری لگ رہی تھیں جیسے آنکھوں پر پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، اس کے گلے میں کانٹے اگ آئے تھے۔ وہ پانی پینا چاہتی تھی، نکہت سے اٹھتی وہ بیڈ سے اتر کر نیچے گر گئی۔ آہ! اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی۔ دروازہ بند تھا۔ وہ اپنے آپ کو گھسیٹتی دروازے تک پہنچی۔ کھولو، اسے کھولو! وہ دروازہ بجا رہی تھی۔ گارڈ جو کچھ عجیب محسوس ہوا، اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ سامنے وہ نیچے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب! وہ گارڈ کو بلا رہا تھا۔ ڈاکٹر اذلان، پیشنٹ نمبر 32۔ عنبر آفتاب کومے سے باہر آ گئی ہیں۔ اذلان کا دل دھڑک اٹھا تھا تو جس چہرے کو وہ 2 سال سے خاموش دیکھ رہا تھا، آج اسے وہ حرکت کرتا دیکھے گا۔ ان کی فیملی کو انفارم کریں۔ اسٹیتھوسکوپ اٹھاتے وہ اس کے کمرے تک پہنچا تھا جہاں نرس اسے اٹھا کر چلانے کی کوشش کر رہی تھی، جو ہو نہیں پا رہا تھا۔ اس سے پیر ہلایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ نہیں ہو پا رہا۔ 2 سال بعد اس زبان سے کوئی لفظ چاہے اٹک اٹک کر ہی صحیح نہیں نکلے تو اذلان سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے نرس کی پرواہ کیے بغیر اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا تھا اور خود مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ گول چہرہ، کلین شیو، بلو آئیز۔ وہ جوجو سے کم خوبصورت تو نہیں تھا۔ ویلکم بیک ٹو لائف سلیپنگ، میرا مطلب ہے عنبر آپ۔ وہ اجنبیوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا، عنبر، دانیال، فری، لائبہ، اس کے والدین سب باہر کھڑے تھے۔ امی اپنے ماں کے گلے لگ کر وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اذلان کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ 2 سال ان آنکھوں کے کھلنے کا انتظار اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ ان میں آنسو دیکھ سکوں۔ اس کی ماں، اس کا چہرہ، ہاتھ، گردن سب چوم رہی تھی۔ سب اس سے پیار کر رہے تھے۔ لائبہ دروازے کے پاس خود پر قابو کیے کھڑی تھی۔ لائبہ، تو بہت کمینی ہے، کیا ضرورت تھی کھڑکی سے چھلانگ لگانے کی؟ عنبر نے دانیال کی طرف دیکھا۔ ارمان شرازی زندہ ہے؟ دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسی دن ختم کر دیا تھا۔ اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیا؟ اپنے بھائی پر یقین نہیں تھا؟ یقین ہی تو کیا تھا نا جوجو پر۔ اذلان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ خیر، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ وہ دونوں اور شرازی سب جا چکے ہیں، اب سب ٹھیک ہے۔ دانیال آگے بڑھ کر اذلان کے گلے لگ گیا تھا، پھر ہاتھ ملایا۔ تھینک یو اذلان، میری بہن کو تب ٹریٹ کرنے کے لیے جب سب ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا یہ کومے سے باہر نہیں آئے گی۔ اب امریکہ ریٹرن کا کوئی تو فائدہ ہوتا۔ اچھا دانیال، یہ جوجو، اور آئی تھنک یہی نام لیا تھا نا اس نے، کون تھے؟ تمہیں نعمان شرازی کے بارے میں پتہ ہے؟ بس یس، وہ کرپٹ MNA جو بم بلاسٹ میں مارا گیا تھا۔ ہاں وہی جوجو۔ زیزی اس کے بھانجے تھے۔ اس کا بھائی ارمان شرازی ایک ریپ کیس میں آیا تھا، اسے مارا تھا میں نے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ان بچوں کو غلط گائیڈ کیا۔ انہوں نے عنبر اور لائبہ کو ٹریپ کیا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے ان کی اکیڈمی فیلوز تھے۔ او سیڈ، جوجو، زیزی عجیب نام نہیں ہے؟ اس نے ہنس کر کہا۔ نہیں، یہ ان کے نک نیمز ہیں، ان کے اصلی نام تو جبار حمدانی اور زوار حمدانی ہیں۔ نام سن کر اذلان کے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔ جبار حمدانی! اسے لگا شاید اتفاق ہو، اس لیے اپنا شک دور کرنے کے لیے اس نے سوال کیا۔ اچھا تو اب کہاں ہیں وہ دونوں؟ 2 سال پہلے شرازی کی ڈیتھ کے بعد مینشن ان کی پراپرٹی ضبط ہو گئی تھی تو وہ لوگ اپنے اولڈ ہاؤس چلے گئے تھے اور اب وہ لوگ ایک کیفے چلاتے ہیں، شاید حمدانی کیفے۔ اذلان کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ دانیال کو وہیں چھوڑ کر وہ تیز قدم لیتا گاڑی
باہر گاڑی میں آیا تھا۔ 1.5 سال پہلے کے کچھ مناظر نظروں کے سامنے آئے تھے۔ 1.5 سال پہلے اذلان امریکہ میں اپنے چچا اور بیوہ ماں کے ساتھ سیٹل تھا۔ بچپن میں ہی اس کے والدین کی موت ہو گئی تھی۔ اس کی تعلیم میں اخراجات اس کے چچا نے اٹھائے تھے۔ امریکہ سے ایجوکیشن حاصل کر کے وہ پاکستان اپنے ملک کی خدمت کرنے آ گیا تھا۔ یہاں اس نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب شروع کر دی تھی۔ اس ہاسپٹل کی جو سب سے انٹرسٹنگ پیشنٹ اسے لگی تھی وہ تھی کومے میں گئی امبر، جسے دیکھ کر اسے دکھ ہوتا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں کیا ہوا تھا یہ اس حالت میں پہنچ پائی؟ وہ اس سے چھوٹی تھی مگر چاہ کر بھی اسے بچی کی بجائے مخالف جنس سے ہی دیکھ پایا تھا، جس کے پاس جا کر اسے سکون ملتا تھا۔ ایک کشش اسے کھینچتی تھی۔ دانیال اور ڈاکٹر کی پرمیشن لے کر اس نے امبر کا ٹریٹمنٹ خود کرنے کا کہا تھا۔ وہ کام کے بعد اکثر کیفیز میں کافی پیتا تھا مگر اسے مزہ نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہمدانی کیفے گیا۔ دیکھو یار، میں کافی کا فین ہوں اور وہ بھی اچھی والی، تو تمہارے کیفے کا جو بیسٹ کافی میکر ہے نا، اسے کہو میرے لیے کافی بنائے۔ لاہور کے بہت سے کیفے دیکھے مگر پلیز یہاں کچھ پلا دو۔ ویٹر نے یہی بات اندر ان دونوں کو بتائی۔ زیزی نے جوجو کو دیکھا۔ سر کہہ رہے ہیں امریکہ ریٹرن ہوں اور پاکستان سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے یہاں کی بیسٹ کافی پینی ہے۔ زیزی نے پھر جوجو کو دیکھا جو کوٹ اتار کر کپ فولڈ کر رہا تھا۔ سامان لاؤ۔ وہ پروفیشنل طریقے سے کافی بنا رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال اور اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ فیمیل سٹاف کام پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ محسوس کر پا رہا تھا لیڈیز فوکس ان ورک۔ وہ کھنجلا سی گئی تھیں۔ اس نے کافی بنائی اور اس پر ویلکم ٹو پاکستان لکھ کر اسے بھیج دیا۔ کافی پی کر اذلان شوق رہ گیا تھا۔ بھائی لاؤں تمہارے ہاتھ چوموں؟ ویٹر ہنس دیا تھا۔ یہ ان کافی کے مالک نے بنایا ہے جو ورلڈ بیسٹ کافی بناتے ہیں۔ اذلان نے کہا لا کا مگر وہ اس سے نہیں ملا تھا۔ جاتے وقت اذلان کی جیب سے ایک گھڑی گری تھی جس کا شیشہ نہیں تھا، اس کی چین بھی پرانی تھی۔ شام تک وہ کام میں بیزی رہا تھا۔ واپسی پر اس نے جیب کھنگالی تو گھڑی نہیں تھی۔ ڈھونڈی مگر نہیں ملی۔ آخری امید تھی کیفے۔ وہ رونے والا ہو گیا تھا۔ کیفے بند ہو رہا تھا۔ وہ ترلے کر رہا تھا کہ آخر سٹاف نے اسے اندر آنے دیا۔ وہ میزوں کرسیوں کے نیچے دیکھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں آواز آئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جبار کے ہاتھ میں وہ گھڑی تھی۔ اس نے بھاگ کر اسے پکڑا اور اسے دیکھ کر وہ اسے گلے لگا گیا تھا۔ جبار حیران ہی رہ گیا۔ تھینک یو، تم نہیں جانتے تم نے مجھے میرے فادر واپس کیے۔ جبار مسکرا دیا۔ اذلان اس سے الگ ہوا۔ مائی نیم از ڈاکٹر اذلان محمد جبار ہمدانی۔ انہوں نے ہاتھ ملایا۔ میرے ورکرز اسے پھینک دیتے مگر اس پر محمد لکھا تھا اس لیے سنبھال لیا میں نے۔ یہ میرے محروم والد کی گھڑی ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب وہ انتقال کر گئے۔ یہ وہ ہر چیز سے قیمتی ہے۔ تھینک یو۔ اصابت میں سر ہلا کر جبار اندر جانے لگا۔ جب پھر بولا آج دوپہر کافی تم نے بنائی تھی؟ جبار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک کسٹمر کے لیے بنائی تھی۔ یار کیا کافی بناتی ہو، امی کی یاد آ گئی۔ میرا دوست بنو گے؟ اذلان کی نیچر دیکھ کر جبار کو امبر یاد آ گئی تھی۔ ہم دوست بھی بن سکتے ہیں۔ میں دوست نہیں بناتا۔ وہ جانے لگے۔ جب وہ پھر چیخا تو بیسٹ فرینڈ بنا لو۔ جبار نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت کسی کو بھی قائل کر سکتی تھی۔ آخر جبار نے اسے ہاتھ ملا لیا۔ وہ دونوں بیسٹ فرینڈ بن گئے تھے۔ جبار نے کبھی کسی کے لیے کافی نہیں بنائی تھی مگر اس کے لیے بناتا تھا۔ یار میرے علاوہ کسی کو اپنے ہاتھ کی کافی نہیں پلاتے۔ وہ کپ میں بیسٹ کافی بیٹ کر رہا تھا۔ تمہارے بعد جس کو پلانی ہے وہ ابھی پی نہیں سکتی۔ ہائے اللہ میری سوتن تیری گرل فرینڈ کیوں اس کے لپ سے جڑے ہیں کیا؟ یہی سمجھ لو۔ وہ بس مجھ سے دور ہے ابھی، اس نے بے بسی سے کہا۔ اچھا چل نام تو بتا دے۔ جبار نے چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا پھر بولا اذلان گلا پھاڑ کر ہنس دیا تھا۔ کیا یہ کیسا نام ہے؟ موجودہ دن یعنی امبر۔ اس نے سٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ وہ کیفے پہنچ گیا تھا۔ جبار اس کی آواز سن کر جبار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جبار زوار ایک ساتھ باہر آئے۔ آ گیا بیٹھ کافی بناتا ہوں۔ مگر اذلان کے تو تیور ہی کچھ اور تھے۔ اس نے جبار کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اذلان چھوڑو جبار کو۔ زیزی اسے دھکیل رہا تھا اور جبار کنگ اسے دیکھ رہا تھا۔ جبار یا جوجو؟ امبر کا جوجو۔ گریبان پر گرفت مضبوط کرتے اس نے جبار کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ یعنی امبر، وہی جس کے ہونٹ جڑے تھے۔ 2 سال سے کومے میں تھی جوجو؟ زیزی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تھی مطلب؟ ہاں میری پیشنٹ امبر آفتاب کومے سے باہر آ گئی ہے۔ جس کو تو نے اس حالت میں پہنچایا تھا تو نے ڈاج کیا تھا۔ میں نے اسے ڈاج نہیں کیا تھا، اس لیے دھکیل کر اذلان کو دور پھینکا۔ میں نے اسے ڈاج نہیں کیا تھا، میں محبت کرتا ہوں اسے۔ 2 سال سے ایک دن نہیں گیا جب اسے دیکھنے نہیں گیا، اس کے پیر پکڑ کر معافی نہیں مانگی، اس کے بالوں میں انگلیاں نہیں پھیری، اس کے چہرے کو نہیں چھوا۔ ہاں مگر کبھی اس کی بے ہوشی کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ بے بسی سی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ 2 سال پہلے شرازی اور پولیس کے مابین جنگ نے قیامت برپا کی تھی۔
صرف لاہور نہیں جلا تھا، کئی رشتے، اعتبار، محبت، یقین سب کچھ جل کر راکھ کر دیا تھا۔ ایسے اس نے کتنے لوگ نہیں گئے تھے۔ پہلے ایس پی مرزا کا نعمان ماموں کو پکڑنا، ارمان ماموں کا لڑکی کا ریپ کرنا، نعمان ماموں کا اریسٹ ہونا، شہر میں دنگے فساد ہونا، پھر عنبر لائبہ عنبر کا کومے میں جانا، ارمان ماموں کا انکاؤنٹر، شہر میں انتشار بڑھنا، پھر علیم بھائی کا انکاؤنٹر، عفت خالہ کا کڈنیپ، نعمان ماموں کا سب تباہ ہونا، اور آخر میں بم بلاسٹ میں ان کی موت۔ زیزی نے نظر اٹھا کر جوجو کو دیکھا۔ انہیں پرمیشن نہیں تھی نعمان کی اصلیت شیئر کرنے کی۔ ان سب میں ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم احسان کے ملبے تلے عنبر اور لائبہ کی معصومیت اور یقین دے بیٹھے۔ ہم نہیں جانتے تھے اس دن فارم ہاؤس کے روم میں کیا ہوا تھا جو انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، پر یقین جانو ہم نے 2 سالوں کا ایک دن نہیں چھوڑا جب اس سے معافی نہیں مانگنے گئے تھے۔ ہر روز لائبہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتا ہے یہ۔ اس نے زیزی کی طرف اشارہ کیا جو خاموش تھا۔ سب چھوڑ دیا، مینشن، اپنا لیونگ سٹائل، سٹڈیز، یہاں تک کہ جو زیزی کہلانا بھی چھوڑ دیا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اذلان پوری ہسٹری سن کر سٹل ہو گیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہوا تھا، سب ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی آگ میں جلے تھے۔ میں نہ دوست بہت کم بناتا ہوں، تم وہ واحد تھے جسے میں نے بیسٹ فرینڈ بنایا تھا، اس لیے کہ میں تمہارا احسان مند تھا، مگر جہاں تم نے غلط تھے میں نے تمہارا گریبان پکڑ لیا۔ تمہارا کیسا احسان تھا جو تم غلط کا ساتھ دیتے رہے۔ عورت کو تو جنگ میں مارنے کی اجازت نہیں، تم نے محبت کے نام سے مار دیا۔ عورت تو سکون ہوتی ہے، مرد کا لباس ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اپنی عزت کیسے داؤ پر لگا دی جبار تم نے۔ او میرے خدایا، بدلے کے جذبات کس قدر مسلط تھے تم لوگوں پر، جو اپنی محبتیں، اپنا گھر خود جلا رہے تھے۔ میں اجنبی ملک میں رہ کر اپنے ملک کی خدمت کا عزم پالتا رہا، اور تم لوگ اس ملک میں رہ کر اس کی جڑیں کاٹتے رہے۔ ہم شرازی نہیں ہیں، ہم ہمدانی ہیں، مگر ہم نعمان ماموں سے پیار کرتے تھے، مگر جب احساس ہوا گناہوں کی بستی میں رہ رہے ہیں تو کوچ کر لیا تھا۔ وہ کفارہ کرنے لگے تھے۔ اذلان تم بیسٹ فرینڈ ہو نا میرے، تم سمجھاؤ نا عنبر کو پلیز۔ اذلان نے اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا۔ نہیں، میں اس کہانی کا حصہ نہیں بنوں گا، میں کسی پر کچھ مسلط نہیں کروں گا، نہ عنبر پر اپنا آپ، نہ تمہارے لیے جذبات۔ آج اگر تم لوگ تکلیف میں ہو نا تو اپنی وجہ سے ہو، یہ اس کا فیصلہ ہوگا وہ تمہیں معاف کرے یا نہیں، ورنہ اس ہجر قسمت ہے تمہاری۔ آنسو پونچھ کر وہ چلا گیا تھا۔ اگر عنبر کا ہجر میری قسمت ہے تو اس کی قربت کس کی قسمت ہے؟ اذلان کے قدم جامع ہو گئے تھے، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پلٹ سکے۔ جس کا بھی ہو، پر اب میرے نہیں ہوگا، اور آج اس شہر سے گھر سے میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد زیزی کے گلے لگ کر رو دیا تھا۔ چند دن بعد عنبر کو وہ لوگ گھر لے آئے تھے۔ اذلان وہ ہوا کا جھونکا بن کر آیا تھا جس نے عنبر کا رخ زندگی کی طرف موڑا تھا۔ وہ پھر بنا کہے چلا گیا۔ جتنے دن عنبر کو آئے ہوئے تھے اتنے دن سے ہی ہر روز جو زیزی اسے ملنے کی کوشش کرتے، جنہیں اس کی جھلک بھی نہیں دکھائی گئی تھی۔ لائبہ ان کی کتوں والی کرتی تھی۔ آج بھی وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ اسے ابھی بھی چلنے میں مشکل ہوتی تھی، اس لیے وہ زیادہ وقت فری کے ساتھ اس کے کمرے میں گزارتی تھی۔ لائبہ زیزی کو نکلنے کا کہہ رہی تھی، اور جو اسے کہہ رہا تھا پلیز لائبہ میری غلطی کی سزا اسے مت دو، ہر روز عزت نفس مار کر آتے ہیں۔ وہ سن سکتی تھی جب وہ کومے میں تھی۔ جو آتا تھا، اسے باتیں کرتا تھا، روتا تھا، معافی مانگتا تھا، یہ بھی کہتا تھا زیزی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ لائبہ سے بہت محبت کرتا ہے، پلیز اسے کہو اسے معاف کر دے۔ وہ دروازے تک پہنچی تو وہ جا رہے تھے۔ بات سنے مسٹر جبار ہمدانی۔ اس نے چابی لگاتے رخ بدلا تو وہ سامنے سادہ سی فراک میں کافی کمزور لگی تھی، اس کے چہرے کی رونق کہیں غائب ہو گئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے اکیلے میں۔ لائبہ زیزی کو حیرت ہوئی تھی۔ زیزی سر جھکائے اس سے دور ہو گیا تھا۔ لائبہ کے تھوڑا قریب کیسی ہو؟ لائبہ مر گئی تھی اسی دن جس دن تم نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ نشتر سیدھا دل پر لگا تھا۔ تم یہ چاہتے ہو نا کہ لائبہ زیزی کو معاف کر دے؟ اس نے اصابت میں سر ہلا دیا۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں زیزی سے الگ ہونا ہوگا۔ یہ 2 چہرے اب سے صرف ایک نظر آئیں گے۔ میں لائبہ سے بات کروں گی، تم مجھ سے وعدہ کرو ان دونوں کی زندگی سے دور چلے جاؤ گے۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ سینے سے دل نکالنے کو زیزی وہ ایک دوسرے کا سایہ تھے، وہ سایہ چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر زیزی کو دیکھا جو اس سے پوچھ رہا تھا اشاروں سے، لائبہ زیزی سے نکاح کر لے گی نا؟ وہ محبت کرتی ہے اسے، آج بھی میں منا لوں گی اسے، وعدہ کرو تم ان دونوں سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جاؤ گے۔ اس نے نم آنکھوں سے زیزی کو دیکھا۔ میں مر جاؤں گا جو لائبہ کے بغیر میں مر جاؤں گا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وعدہ، جس دن لائبہ زیزی کو معاف کر دے گی اس دن میں ان دونوں کی زندگی سے چلا جاؤں گا، وعدہ۔ آجا زیزی، اسے آواز دے کر وہ بائک پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ زیزی تیرا نکاح ہوگا لائبہ سے، عنبر نے مجھے معاف کر دیا۔ زیزی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سچی؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ زیزی خوش ہو گیا تھا۔
سارا دن لائبہ اس سے پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی، مگر ابھی وہ سب آئے تھے تو بات کرنا شروع ہوئی تھی۔ بابا بھائی، میں نے ایک فیصلہ کیا۔ جوجو اور زیزی کو دیکھ کر انہوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کومے میں مجھے سنائی دیتا تھا، دکھائی نہیں، مگر سن پاتی تھی۔ جوجو آتا تھا، معافی مانگتا تھا، اس بات پر بھی سب حیران ہوئے تھے۔ کسی کو بھی علم نہیں تھا سوائے اس دن کے جس دن جوجو دن میں گیا تھا۔ زیزی کی اس کی غلطی نہیں تھی، وہ لائبہ سے سچ میں محبت کرتا ہے۔ اس نے جوجو کو منع بھی کیا تھا، مگر جوجو نے نہیں سنی اس کی۔ قصوروار جوجو ہے، زیزی نہیں۔ لائبہ، زیزی کو معاف کر دو۔ لائبہ نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ اپنے باپ بھائی سے شرمندہ بھی ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں آج بھی تم پسند کرتی ہو اسے، تو کر دو معاف میری خواہش سمجھ کر۔ وہ ابھی بھی دانیال کو دیکھ رہی تھی جو اسے گھور رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کا جواب انہیں پسند نہ آیا تو۔ دانیال نے گہرا سانس لیا۔ لائبہ، ڈو یو لو زیزی؟ اس نے چہرہ اٹھا کر دانیال کو دیکھا، ثابت میں سر ہلا دیا۔ ان دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ امبر، جوجو، مجھے نہیں پتا میں اسے معاف کر پاؤں گی یا نہیں۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ اوپر چلی گئی تھی۔ زیزی کیفے میں بیٹھا تھا جب اسے ویٹر نے بتایا کہ ایک کسٹمر زوار سر سے ملنا چاہتی ہیں۔ اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ باہر آیا تو لائبہ کیفے کو دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے، اچھا کیفے بنایا، میں نے تو کبھی آئی نہیں، یہاں کافی بھی اچھی بناتے ہو یا بس ایویں؟ اسے دیکھ کر زیزی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ابے او، میں سچ میں ہوں، یہ دیکھو۔ اس نے زیزی کی ناک کھینچی۔ زیزی کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا لائبہ ہے وہ، یقیناً لانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اسے گلے لگا لیا تھا اٹیٹ کر کے۔ آئی لو یو، مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے مجھے معاف کر دیا۔ جوجو کی روح خوش ہو گئی تھی زیزی کو ایسے دیکھ کر۔ لائبہ کی نظر جب سٹاف اور جوجو پر پڑی تو وہ دانت چھپاتی پیچھے ہو گئی اور جوجو کو دیکھنے لگی۔ امبر کہتی ہے وہ تمہیں معاف کر دے گی، پر تھوڑا وقت لگے گا، بس اس سے کیا وعدہ نبھانا۔ اس نے ایک نظر دروازے میں کھڑی امبر کو دیکھا اور پھر پیار سے زیزی کو۔ اس سے الٹے قدم لینے لگا تھا، دل اتنا بھر گیا تھا کہ کسی وقت بھی پھٹ جاتا۔ جوجو، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ جوجو سامان باندھ رہا تھا، اس نے نعمان سے بات کی تھی، اس نے اسے وہاں بلا لیا تھا۔ دیکھ نعمان، ماموں اکیلے ہیں، انہیں ضرورت ہے، منان چھوٹا ہے تو ہم ہی ان کے بڑے بیٹے ہیں نا، تو جانا پڑے گا۔ 2 سال سے ماموں خود سنبھال رہے ہیں ہوٹل، اب ایسا کیا ہو گیا؟ زیزی رونے والا ہو گیا تھا۔ دیکھ زیزی، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اس لیے تو اس کیفے کو سنبھال، لائبہ کو سنبھال، میں واپس آ جاؤں گا نا چند سالوں میں۔ زیزی کا رنگ اڑ گیا تھا، مگر جوجو نے اسے منا ہی لیا تھا۔ آج جوجو کی فلائٹ تھی۔ لائبہ اور امبر آئی تھیں۔ لائبہ اور زیزی کی انگیجمنٹ ہو گئی تھی اور انہیں امید تھی کہ امبر جوجو بھی ٹھیک ہو جائیں گے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ خاموش، سنجیدہ سی وہاں کھڑی تھی۔ جوجو زیزی سے مل کر جا رہا تھا، سامان کھینچ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی شاید امبر آواز دے، مگر چلتے چلتے وہ جہاز کے اندر پہنچ رہا تھا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر سر سیٹ سے ٹکائے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس نے نہیں بلایا تھا، یعنی قسمت میں سچ میں ہیجر تھا۔ جہاز ٹیک آف ہونے والا تھا جب اس نے ونڈو کے باہر دیکھا جہاں امبر ایک بورڈ لیے کھڑی تھی، انتظار کرنا میری معافی کا، میں کر دوں گی آخر۔ نم آنکھوں کے ساتھ بھی وہ ہنس دیا تھا۔ جہاز ٹیک آف کر گیا تھا، مگر جوجو نا امید ہو کر نہیں گیا تھا، ایک امید لے کر گیا تھا، امبر اسے معاف کر دے گی، اس کی سزا ختم ہو جائے گی۔ پیچھے امبر لائبہ کے گلے لگ کر رو دی تھی، میں نے اسے معاف کر دوں گی، پر تھوڑا وقت لگے گا۔ جہاں اریبہ حسن کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو وہاں رافع کی جوانی عروج پر آ رہی تھی۔ منان بھاگنے لگا تھا تو پریشے نے بغیر سہارے کے چلنا سیکھ لیا تھا۔ موسیٰ شیطان کی ٹولی تھا تو شمس شانت ندی، کچھ کردار تھے، کچھ آنے والے تھے عروج پر جب ان کی جوانیاں ہوں گی۔ ایک بار پھر سے شروع مسلط کی کہانیاں ہوں گی۔ ختم شد۔